بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج پھر کچھ دنوں کے وقفے سے جو ہمارا سلسلہ ہے ہفتہ وار، حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک چیز جو پچھلی دفعہ بہت زیادہ لوگوں نے سوال کیے اور بڑا جینون سوال تھا، تو اس لیے آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ وہ اہم سوال ہے اور وہ بالکل بنتا ہے۔ ہم نے خود تو کوشش کی اس کے جواب دینے کی، لیکن حبیب اکرم صاحب سے ہی پوچھتے ہیں۔ حبیب صاحب، سوال زیادہ لوگوں کا یہ تھا، پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی، آپ نے حکومت کی تبدیلی کی کہ وہ حضرت گئے ہیں باہر امریکہ اور وہ اب واپس آئیں گے تو کوئی تبدیلی کا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیوں کسی کو کوئی چاہے گا کہ جب انہیں اتنی تابع دار حکومت ملی ہے، ہر چیز وہ کر جاتے ہیں، اور اب تو خود ہائیبرڈ حاجہ آصف کر رہے ہیں، تو پھر ان کو کیوں ضرورت ہے ایسی حکومت بدل کر، اور وہ کچھ ایسی چیز کی طرف آئیں یا ایسی شخصیت کی طرف کہ جو کم از کم سوال پوچھے؟ تو یہ تو نہ سوال کرتے، تو کیوں وہ تبدیلی چاہیں؟ ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ کسی کی بھی جو مفادات ہوتے ہیں وہ دو چیزوں میں پیوست ہوتے ہیں، ایک فرما برداری میں، تابع داری میں، اور ایک اس کی صلاحیت میں۔ یہ حکومت تابع داری اور فرما برداری میں تو اپنا ثانی نہیں رکھتی، لیکن جہاں تک صلاحیت کی بات ہے تو اتنی نالائق حکومت آج تک پاکستان میں کبھی وجود میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتوں کا بنیادی کام دراصل فائنانس کی مینجمنٹ ہوتا ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ اس حکومت نے پچھلے مالی سال میں جو ٹیکسوں کا ہدف مقرر کیا وہ حاصل نہیں کر سکی، اس نے جو ترقی کا ہدف حاصل رکھا تھا اپنے لیے وہ حاصل نہیں کر سکی۔ اس نے کہا تھا ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے، وہ ادارے جو آپ کا میرا خون نچوڑ کے چل رہے ہیں اور ان کے لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں ان کو بیچیں گے، وہ نہیں بیچ سکے۔ تو اور پھر آپ کو کوئی پاکستان کے اندر ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں فرق پڑ رہا ہے، وہ کوئی نہیں ہے۔ 1.6% کی گروتھ ہے، اور اگر آپ 2.6% آبادی کو دیکھیں، اس میں اضافے کی شرح کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 1% پیچھے ہیں۔ آپ کی جو 50,000 کی انکم تھی آج سے 2 سال پہلے، وہ دراصل اس وقت 30,800 روپے تک رہ گئی ہوئی ہے۔ یعنی آپ بتدریج غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ آپ کی جو لیکوڈ انکم ہے عام آدمی کے پاس وہ رہتی نہیں۔ بجلی کا عالم یہ ہے کہ جو 200 یونٹ والا، جسے بیس لائن کنزیومر کہتے ہیں، جس نے بل دینا ہے اس نے چوری نہیں کرنی، اور وہ بل دینے والے کے ساتھ آپ سلوک کیا کر رہے ہیں کہ جیسے ہی اس کا یونٹ 201 چلا جاتا ہے، 200 ہو جاتا ہے، تو آپ اس کا یونٹ کی قیمت 33 روپے کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا نہیں کہ گجرانوالہ میں کیا ہوا کہ ایک نوجوان بچے نے کیا کیا کہ اس کے گھر میں بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، بجلی کٹ گئی، والد کو پکڑ کے لے گئے اور اس نے تیزاب پی کے خودکشی کر لی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیے، یہ حکومت جو ہے یہ مسلسل ایک بوجھ بن گئی ہوئی ہے اس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ اور اسٹیبلشمنٹ آپ ذرا دیکھیے کہ اگر اس حکومت کے پاس واقعی کسی قابل ہوتی تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہوتے۔ تو یہ حکومت ایک سراسر ذمہ داری بن گئی ہے، اور آپ ذرا تصور کیجئے کہ سسٹم میں جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ کیا ہیں، وہ کس وجہ سے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ آپ ان کو لے آئیں۔ اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، آپ جن لوگوں کو لایا گیا ہے اور جو لوگ جیل میں، جو عمران خان جیل میں اور آصف علی زرداری ہمارے صدر ہیں، میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ جو ایک زمانے میں نیو یارک ٹائمز کی ایک خبر تھی 1998 کی، اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح محترمہ بینظیر بھٹو کے اور زرداری صاحب کے ایک وکیل ہوا کرتے تھے سوئٹزرلینڈ میں، ان کے پاس سے مل گئی، ان کے کاغذات مل گئے۔ اس میں ایک کاغذ ایسا تھا جس میں ایک خفیہ معاہدے کی خبر دی تھی، اور وہ خفیہ معاہدہ پتہ کس سے تھا؟ یہ رافیل بنانے والی کمپنی سے۔ جی، رافیل بنانے والی کمپنی سے جو سودے بازی ہو رہی تھی، نیو یارک ٹائمز کی خبر تھی کہ اس کے لیے ایک شیل کمپنی بنائی گئی جو آصف علی زرداری صاحب کنٹرول کرتے تھے۔ اور پھر جناب آپ دیکھیں کہ آج وہ صدر ہیں، اور اس الزام کی وہ بس پھر آپ کو پتہ جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے، اور جو جیل میں ہے اس کے اوپر الزام کیا ہے؟ ایک گھڑی کا، ہاں، اور القادر ٹرسٹ کا جس میں ایک پیسہ بھی اس کی جیب میں نہیں آیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے، یہ کمپیرزن کیا لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے کہ اچھا آپ یعنی ملک کے دفاع کے لیے
جو خریداری ہو رہی تھی اس میں آپ کا نام ایک مشکوک طریقے سے آ رہا تھا، اور ایک طرف یہ معاملہ ہے اور ایک طرف عدت جیسے کیس اور پھر عدت جیسے کیس میں سزا سنا دی جاتی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو کنٹراسٹ ہے یہ لوگوں کے ذہن میں واضح ہوتا چلا جا رہا ہے. چلیے کنٹراسٹ یہ نہ ہوتا تو درمیان میں کوئی صورتحال ہو جاتی تو شاید لوگ برداشت بھی کر جاتے، پر لوگ اتنا بڑا کرائسس نہ ہوتا جتنا بڑا اس وقت پولیٹیکل کرائسس پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے. تو یہ ہو گیا. تو پھر آپ کا وہ امریکہ کے دورے سے آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ یہ تب؟ دیکھیے جب حکومت جو ہے وہ مکمل، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا آپ کو ایز اے سینٹر آف پاور ریکگنائز نہیں کر رہی. اس کا مطلب آپ ختم ہو گئے. جب آپ کیونکہ دنیا کو پتہ ہے امریکی کانگریس میں، امریکہ میں کس کو نہیں پتا، امریکی کانگریس میں باقاعدہ قرارداد منظور ہو چکی ہے، بائی پارٹ متفقہ، تقریباً متفقہ، جس میں پاکستان کے اندر الیکشن کے حوالے سے جو کچھ بھی ذکر ہوا ہے وہ سارا کچھ، اور پاکستان میں انسانی حقوق کی جو کچھ باتیں ہیں، وہ جو کچھ اس قرارداد میں ذکر آیا تھا. تو آپ کے خیال میں وہ قرارداد امریکی صدر کو نہیں پتا ہوگی کہ اچھا جی اچھا یہاں پہ اصل معاملہ تو پھر جہاں ہے وہیں بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو دس از وائی اب تو حکومت، اس کے بعد تو یہ حکومت نان ایگزسٹنٹ ہوگی نا. اور ابراہیم اکارڈ سے بھی کوئی ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے جو اس کے ساتھ اس حکومت کے اوپر ایک جو دباؤ آ رہا ہے، جس کا اشارہ آپ کو وزیر دفاع خواجہ آصف اور شہباز شریف صاحب کے جو مشیر ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب، ان کے بیانات سے ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ ابراہم اکارڈ پہ جناب وہ ہاں جی ہم سائن کر سکتے ہیں، ہم مشترکہ موقف اختیار کر سکتے ہیں. ابراہم اکارڈ کا مطلب ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا. تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ اب آہستہ آہستہ بلڈ ہوتا چلا جائے گا. اور پاکستان کے اندر یہ نو ڈاؤٹ پہلے بھی ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں، لیکن اب صورتحال مکمل طور پر بدل چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلے یہ ڈسکشنز ہوتی تھی تو مسلمان ملکوں میں سے چند ایک تھے جنہوں نے تسلیم کیا ہوا تھا، آپ کے آس پڑوس میں کوئی نہیں تھا. اب آپ کے پڑوس میں، اب بحرین ہمارا پڑوس ہی ہے نا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہمارا پڑوس ہے نا، یو اے ای، تو وہاں پر تو تسلیم کیا جا چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے دیر از اے پریسیڈنس. اب کیا پاکستان نے لوگوں کو، دنیا کو، پاکستان کا جو موقف رہا ہے وہ عرب، یہ غلط بات ہے کہ پاکستان کا موقف عرب ملکوں سے لنکڈ تھا. اس وقت تو عرب ملک تھے ہی نہیں جب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے ان کے اوپر آواز اٹھائی تھی. ہندوستان میں یہ واحد دو لوگ تھے جو آواز اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو اعلان بالفور ہے یہ بھی غلط ہے. تو جب اتنا بڑا اور تاریخی موقف کو آپ بدل رہے ہیں، اور بدلیں گے خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ خان اور شہباز شریف، یہ وہ لوگ بدل رہے ہیں، وہ لوگ لوگوں کو کنونس کریں گے. آپ کو اس کے لیے ایک براڈر جو مشاورت کی، ایک کنسلٹیشن کی ضرورت ہے. اور اس وہ کنسلٹیشن کوئی میں نے اور آپ نے بیٹھ کے نہیں کرنی کیمرے کے سامنے، وہ کنسلٹیشن ہونی ہے عمران خان کے ساتھ. عمران خان جو ہیں جب تک یہ واضح نہیں کریں گے کہ جناب یہ ریشنل ہے، اس وجہ سے ہمیں ماننا پڑے گا یا ہم نہیں مانیں گے، تب بات ہوگی نا. باقی کسی کے پاس کوئی نمائندگی کیا ہے؟ باقی تو کسی کی کوئی نمائندہ حیثیت ہی مشکوک ہے. اس حکومت، یہ حکومت جو ہے یہ تو اپنے فیصلے کرنے میں، یہ تو اتنی اس کی خود مختاری کی میں آپ کو کیا مثال دوں. میں آپ کو بربنائے اطلاع نعیم اشرف صاحب یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی لیڈروں کی جو جامہ پوشی ہے، جو کپڑے پہننا ان کا، وہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے اس حکومت کے. جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس حکومت کے ایک رکن رکین، میں آپ کو یہ بات بربنائے اطلاع بتا رہا ہوں، اس حکومت کے ایک رکن رکین جو ہیں انہیں رنگ بھی بتائے گئے اور کپڑوں کا سٹائل بھی بتایا گیا. تو پھر جب اتنے تابع دار ہیں تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ جو بیٹھا ہوا اندر اس کے پلیٹلیٹس بھی کم نہیں ہو رہے خان صاحب کے، تو پھر انہیں کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے خان صاحب میں کچھ اسٹیل کے پلیٹلیٹس ہیں. دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس ہیں جو کپڑے بھی نہیں پاندے، مرضی تو اسے پتہ. نواز شریف صاحب کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ تو آپ کی ایک خبر آئی تھی، آپ نے ایک ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو کیا تھا،
جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ غالباً دہی بلے کھانے سے ان جی کے دہی بلے قیمے والا نان اچھا سارا کچھ انہوں نے کیا ایک دن انہوں نے اپنا جو ہے وہ پرہیز نہیں کیا، بد پرہیز کچھ بھی نہیں تھا ان کا، سب کچھ صحیح تھا، اور جی وہ اس کو معطل جی بھی کر دیا۔ پھر وہ بالکل ڈاکٹر صاحب کو، ہاں خان صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے بڑا عزت دی، پھر اسے بحال کیا، اور اچھا یاسمین راشد ہاں اس وقت وزیر تھی، ان کی کلاس ہاں بھی لی کہ انہیں تو سچ بولیا جی میاں صاحب تو واقعی جب 2 نمبر سی۔ جی تو جب آپ کے جو دیکھیں نا وہ تو پلیٹلیٹس کی اب ان کا مقابلہ اگین جس طرح آصف علی زرداری صاحب کر رہے تھے اب ذرا ان کا مقابلہ کریں۔ میں نے ایک دفعہ ان کی بہن سے پوچھا، عمران خان صاحب کی، میں نے کہا جب آپ اندر جب جاتی ہیں ان سے ملنے کے لیے تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ اپنی پرسنل باتیں کیا ہوتی ہیں؟ کہتی پرسنل باتیں تو وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ نہیں، مثلاً یہ ہے کہ ان کی صحت وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے کہا جب وہ اس معاملے میں بات ہی نہیں کرتے، اور اگر ہم پوچھتے بھی ہیں تو وہ بات کو بدل دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ چاہتے ہی نہیں ہے باہر جا کے کوئی جی کہے کہ میں بڑا بیمار یا کوئی جی اسٹرانگ۔ اتنا وہ ہے۔ اور یہ جو بجلی وغیرہ کی بات آتی ہے نا کہ بجلی بند تھی ہے وہ، تو وہ اس وقت آئی کہ جب گئیں اندر بہنیں، انہوں نے دیکھا کہ بھائی پسینے میں بھیگا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی بجلی بند تھی۔ تو پھر پوچھا کب سے بند تھی؟ تو پتہ چلا کہ کئی گھنٹے سے بند تھی۔ تو جب یہ حالت ایک آدمی جیل اس طرح گزار رہا ہے، اس طرح وقار کے ساتھ گزار رہا ہے، تو دوسری طرف جو ہے ہم نے جیلیں دیکھی ہوئی ہیں، ہم نے جیلوں میں لوگوں کو بھی دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح اے سی والے کمروں میں ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ صدر آصف علی زرداری صاحب کے جو جیل کاٹنے کے واقعات ہیں وہ تو وہ لکھے جائیں تو ایک کتاب بن جائے کہ ان کی جو سہولیات تھی وہاں پہ۔ نو ڈاؤٹ جیل ایک بری جگہ ہے، قید نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک مقابلہ ہے نا، ہم صرف کمپیریزن کر رہے ہیں تو اس کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کو لہذا لگتا ہے کہ یہ حکومت وجہ نہیں؟ دیکھیے یہ حکومت جو ہے اس کے یہ اپنے ہونے کے جواز ختم کر چکی ہے۔ یہ حکومت کا کنٹرول بجٹ پہ نہیں ہے۔ حکومت نے سارا کچھ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا، بلکہ آپ آئی ایم ایف کا کہنا تو دور کی بات ہے، آئی ایم ایف کا آموختہ دہرایا، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور وہ سارے کا سارا ہم پر لاد دیے۔ اور غریب آدمی آپ دیکھیے غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امیر جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب کمزور حکومتیں ہوتی ہیں نا تو پاکستان کے اندر، پاکستان نہیں دنیا بھر کے اندر کارٹلائزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے کنگلومریٹس بنتے ہیں۔ آپ چینی کا حالت دیکھ لینا، چینی کے معاملے میں کیا ہوا، خود ہی ایکسپورٹ کی خود ہی امپورٹ کی، فائدہ کس نے کمایا؟ وہ بھی خود ہی کمایا۔ جی شوگر ملا۔ یہ جو آپ کے جو مختلف ملک کے مختلف حصوں میں یہ جو کارٹلائزیشن ہو رہی ہے زمینوں کے کاروبار کی، اس میں کون کون انوالو ہے؟ یہ تو ابھی تو لوگ وہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا کہ اس میں کس کس کا نام آ رہا ہے، کون کس کا نواسا تھا، کون کس کا بھائی تھا، کون کس کا سمدی تھا، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ کب آئیں گے؟ یہ جلدی آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو کارٹلائزیشن ہے یہ حکومت کی ناک کے نیچے ہو رہی ہے، تو یہ معاملات جو ہیں یہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں۔ ہاں ایک آپ کو اور بھی بتا دوں، یہ بھی اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر، پنجاب کے چند وزراء کو کہ نقش قدم جو ہے نا وہ مہدب عدسے سے دیکھنا شروع ہو گئی ہے، سسٹم چل پڑا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، جی جو ہوتا رہا ہے ماضی میں، ابھی بھی ان پہ جی شروع ہو گیا۔ یہ کہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، دبئی میں کس کا رشتہ دار ہے، اور وہ راجہ بازار میں کس کا عزیز ہے، وہ کون سے فلیٹ پہ ہے پنڈی میں، یہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، یہ دیکھی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ چھوڑ دیں کہ یہ ان کے اوپر نظر نہیں ہے، تو یہ کافی کام ہو رہے ہیں۔ تو اگر مجھے پتہ ہے یہ ساری چیزیں تو یہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ تو راوی چین نہیں لکھ رہا، اتنا بھی نہیں ہے، لوٹ لکھ۔ راوی کیسے چین لکھے؟ راوی نے انہیں ووٹ ڈالے ہاں راوی نے وہ تو پھر
مطلب نواز شریف صاحب تک کی جو نشست ہے ان کا حلقہ بھی وہ راوی پہ جی وہ مشکوک ہے. آپ راوی کبھی کنارے ہی ان کا حلقہ. آپ ان کے کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ ان کے فارم 45 دیکھیے گا کہ کس طرح 16 کے ساتھ 1 لگا ہے اور پھر وہ 116 ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, 2 کے ساتھ 100 لگ کے کس طرح 1002 ہوا ہے, اور اس کے اوپر سائن کس کے ہیں. یہ اس بنیاد پہ بنائے ہوئے فارم 47 سے آپ حکومت نہیں چلا سکتے, سسٹم نہیں چلتا, بحران ختم نہیں ہوتے. تو یہ جو حکومت ہے یہ تو اب آپ سمجھیں کہ یہ تو ایک بوجھ ہے. چلیے جتنی دیر کو مضبوط کندھا ہے اس کو اٹھانا چاہتا تو اٹھائے رکھے. جی آپ نے دیکھا حبیب اکرم اپنی خبر پہ پوری طرح قائم بھی ہیں, بلکہ بڑے اسٹرانگ انہوں نے آرگومنٹس آج دیے, اور سمجھ بھی آتی ہے بات کی کہ جس گراؤنڈ کو وہ کہہ رہے ہیں. ہم تھوڑا بس جلد باز ہو جاتے ہیں کہ جی فوراً ہو جائے, فوراً نہیں بہرحال, لیکن جو انہوں نے نشاندہی کی ہے اب وہ درست ہے. یہ ہم نے بھی اپنے لیول پہ اس کو کئی دفعہ چیک کیا ہے, لیکن یہ ضروری تھا. آپ نے سوال بہت کیے تھے, تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہفتہ وار جاری رہے گا. آج اس کو مکس نہیں کیا کسی اور معاملے سے, کچھ اور موضوعات ہیں, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس پر بھی حبیب اکرم صاحب سے ڈسکس کریں گے. تھینک یو.